اب بتائیے جو بندہ دن کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے اوپر اتنی بڑی رحمت ہے، نماز کے اندر بے شمار مرتبہ انسان تسبیح کرتا ہے، نماز کے بعد 33 مرتبہ کرتا ہے، اور جو لوگ اس کے علاوہ کرتے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سارے الفاظ حضرت ابراہیم سے مختلف روایات سے ثابت ہیں، اور یہی جنت کی ڈیکوریشن ہے، اور یہی جنت کے پودے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر مسلمان جو بھی مسلمان ہے اس نے نماز میں یہ کلمات پڑھے ہوتے ہیں، اس لیے ہر بندے کی جنت ڈیکوریشن کسی نہ کسی حد تک تو ہوتی ہے۔ لیکن ایمانداری سے یہاں پہ بتلائیے گا ایک بات، آپ اگر گھر بنا رہے ہوں، آپ کی کتنی خواہش ہوتی ہے کہ میں کوئی عمدہ ٹائل لے کے آؤں، کوئی عمدہ فانوس لے کے آؤں، اور جیب کے اوپر بوجھ بھی پڑتا ہے اور پیسے بھی لگتے ہیں، اور ڈیکوریشن بھی حقیقت میں آپ اس معیار کی نہیں کر سکتے، اس سے بہتر ڈیکوریشن دنیا میں موجود ہوتی ہے۔ یہ کتنا آسان کلیہ ہے اپنی جنت کو سجانے کا، جس میں تو نے اور میں نے کھرب سال کی زندگی بسر کرنی ہے، اس کی ڈیکوریشن کتنی آسان ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جناب ابراہیم کا امت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان اور تحفہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی یہ حق ہے۔ میرے بھائیو یہ بات بھی سن لو، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی، نیکی کی، ثواب کی کوئی بات خفیہ اور پوشیدہ رکھ کے نہیں گئے۔ یہ تجھے اور مجھے آج کل کے مولوی نے یا آج کل کے بعض جہالا نے مغالطہ ڈال دیا کہ نیکی کا یہ کام کر لو، نیکی کا یہ کام کر لو، نیکی کا یہ کام کر لو۔ جو بندہ یہ سوچ اور فکر رکھتا ہے کہ نیکی کا یہ کام رسول اللہ نے تو نہیں بتلایا یا رسول اللہ کے علم میں تو نہیں تھا، لیکن آج میں بڑی اچھی ایک نیکی ایجاد کر رہا ہوں، وہ در حقیقت اس بات کا دعوے دار ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں سے کوئی چیز چھپا لی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے یہ بات کہہ دی تھی۔ یہ بات آپ کے سامنے بار بار اس لیے رکھتا ہوں کہ آپ کو یاد رہے، رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر یہ بات کہہ دی تھی، بتاؤ کیا میں نے دین پورا پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا آپ نے دین پورا پہنچا دیا۔ اب بتائیے یہاں تک تو علماء، خطباء، مولوی، واعظین آپ کو بات بتلاتے ہیں کہ رسول اللہ نے پورے صحابہ کو گواہ بنایا تھا، لیکن اگلی بات نہیں بتلاتے، اگلی بات بھی بتلانی چاہیے۔ پھر اس وقت جیسے رسول اللہ نے صحابہ کو گواہ بنایا تھا تو صحابہ نے بھی رسول اللہ کو ایک بات کا گواہ بنا لیا تھا۔ وہ بات ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کہا تھا۔ صحابہ نے کہا تھا اے اللہ کے رسول، اگر آپ نے دین پورا پہنچا دیا ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے دین پورا پہنچا دیا ہے، تو اے اللہ کے رسول آپ بھی گواہ رہنا کہ آپ کے صحابہ نے اس پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ دین صرف وہ ہے جو رسول اللہ نے بتلایا یا جس کے اوپر صحابہ نے عمل کیا، اس کے بعد کا کوئی نیکی کا عمل دین نہیں ہو سکتا، بدعت تو ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو، اگر دین کی اصل کو سمجھنا ہے تو یہ عقیدہ بنانا ہوگا کہ رسول اللہ نے دین پورا پہنچایا ہے، کوئی بات چھوڑ کے نہیں گئے، کوئی نیکی کا کام ایسا نہیں تھا جو نہ بتلایا ہو۔ خامہا بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے تھے، خفیہ طریقے سے نکلے تھے، چپکے سے نکلے تھے، معاذ اللہ ساری رات عبادت کی، کسی کو خبر نہ ہوئی، امہات المومنین میں سے ایک کو پتہ چل گیا، آج امت کو ان کے ذریعے یہ خبر مل گئی۔ اللہ کی قسم رسولوں اور پیغمبروں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ فضیلت کے کوئی دن، عبادت کے کوئی دن امت سے چھپا کے چلے جائیں اور اکیلے نیکیاں کرتے رہیں، تجھے اور مجھے نہ بتلائیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن بڑا بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہیں، اپنے آپ کو کیوں اتنا پریشان کرتے ہیں، آپ اس امت کے غم میں کیوں کٹ رہے ہیں، کیوں مٹ رہے ہیں؟
کیوں آپ اپنے دل کے اوپر بوجھ محسوس کرتے ہیں؟ حریص علیکم، رسول اللہ اللہ کی قسم تیرے اور میرے لیے پریشان ہونے والے تھے کہ تو اور میں جنت میں چلے جائیں۔ وہ رسول نیکی کا کئی کام بغیر بتلائے دنیا سے چلے جائیں گے؟ یہ عجیب و غریب شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، مغالطہ ڈال دیا۔ آگے چلیے میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج، یہ عروج یہاں سے بھی آگے ہے۔ سبحان اللہ، ابراہیم سے ملے، سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے، سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بھی ذکر موجود ہے اور احادیث میں بھی ذکر موجود ہے، اور حدیث کے الفاظ جو ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے ایسا خوبصورت پودا دیکھا، ایسا خوبصورت بیری کا پودا دیکھا کہ جس کے پھل مٹکوں سے زیادہ بڑے ہیں، مٹکوں کے سائز سے بھی بڑے، اور جس کے پتے، جس کے پھول ہاتھی کے کان سے بھی بڑے، البتہ ان سے مشابہت بھی رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ احوال آپ کو اور مجھے بھی بتا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى۔ یہ قرآن پاک میں اس سدرہ کا اور جبریل امین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دکھانے کا واقعہ قرآن پاک نے بھی محفوظ کر لیا۔ گویا یہ بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کا دیدار رسول اللہ کو کروایا گیا، اور محدثین مفسرین نے یہ بھی بتا دیا اذ یغشی السدرۃ، ما یغشی کا ترجمہ کیا ہے، ٹرانسلیشن کیا ہے، اچانک کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیری کے پودے کے خوبصورت ہونے پہ اور انہماک میں محو ہیں۔ یہ کتنا عظیم پودا ہے، یہ کتنا برکت والا پودا ہے، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ اچانک کیا ہوا؟ تتلیاں اڑنا شروع ہوئیں، جو کس رنگ کی تھیں یہ بھی حدیث سے ہمیں مل جاتا ہے۔ وہ سونے کی بنی ہوئی تتلیاں تھیں جنہوں نے اچانک ایک ہی لمحے میں پرواز اڑائی اور پورے کے پورے درختوں کے پھولوں کے اوپر چھا گئی۔ اور یہ جو اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ جنت کے اس درخت کو، جنت سے بھی اوپر اس درخت کو جن چیزوں نے ڈھانپا تھا ان میں وہ سونے کی تتلیاں تھیں جو ایک آن میں اس درخت کی طرف اڑی اور پورے کے پورے درخت کو سونے سے ڈھانپ دیا گیا۔ اس آیت کے